بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ابو بکر نظامی، لیکچرار اسلامیات، الپائن ڈگری کالج خانپور. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ابو بکر نظامی، لیکچرار اسلامیات، الپائن ڈگری کالج خانپور. عزیز طلباء و طالبات، آج سے اسلامیات لازمی کے لیکچر شروع کیے جا رہے ہیں. اسلامیات لازمی آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ سبجیکٹ فرسٹ ایئر میں 50 نمبر کا ہر حال میں ہمیں پڑھنا بھی ہے، اور تھوڑی سی توجہ زیادہ کرنے سے اس میں میکسیمم ہم نمبر لے سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے. اسلامیات لازمی یہ مختصر سی تقریباً 72 پیجز پر یہ کتاب مشتمل ہے. اس میں 4 چیپٹر ہیں. ان 4 چیپٹرز میں سے پہلا چیپٹر بنیادی عقائد پر مشتمل ہے. دوسرا چیپٹر ارکان اسلام، حقوق العباد، معاشرتی ذمہ داریوں پر مبنی ہے. تیسرا چیپٹر اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا. چوتھا چیپٹر تعارف قرآن اور تعارف حدیث پر مشتمل ہے. اس طرح یہ 4 چیپٹروں پر مشتمل یہ کتاب 50 نمبر کی ہے. اینول سسٹم میں یہ 50 نمبر کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ 10 نمبر کے MCQ دیے جاتے ہیں، 10 ہی کرنے ہوتے ہیں. پہلے 2 چیپٹرز میں سے 9 شارٹ کویشچن دیے جاتے ہیں، جس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. آخری 2 چیپٹرز میں سے بھی 9 شارٹ کویشچن دیے جاتے ہیں، جس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ٹوٹل 12 شارٹ کویشچن ہیں. 2 نمبر کا ایک ہوتا ہے. 24 نمبر اس کے بنے، 10 نمبر MCQ کے 34، باقی بچتے ہیں 16 نمبر. ایگزامینر پیپر سیٹر پر مبنی ہے کہ وہ 3 لانگ کویشچن دے دے، 4 دے دے یا 5 دے دے. اس ترتیب سے یہ لانگ کویشچن آتے ہیں. اس میں سے ہم نے 2 لانگ کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور 8 نمبر کے وہ لانگ کویشچن ہوتے ہیں. یوں 16 نمبر کا یہ ملا کر 50 نمبر مکمل ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ سبجیکٹ باقی سبجیکٹس کی طرح اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن اس سبجیکٹ پر محنت کم ہوتی ہے. نمبر ہم میکسیمم لے سکتے ہیں. وہ سٹوڈنٹس جو FSC میں میرٹ پر جانا چاہتے ہیں، وہ اگر 10 سے 15 منٹ اس سبجیکٹ کو ڈیلی بیسس پر دے دیں تو ان کے میکسیمم 48، 49 اور بعض اوقات 50 نمبر بھی آ جاتے ہیں. اس سبجیکٹ میں جب ہم اسلامیات لازمی کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً اسلامیات لازمی کا جو آغاز ہے وہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہوتا ہے. عقائد ہماری زندگی میں وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمارے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، کیونکہ عقائد سے ہی کسی انسان کا نظریہ،
کسی انسان کی سوچ، کسی انسان کے خیالات کو پہچانا جا سکتا ہے اور اس کی شناخت کی جا سکتی ہے کہ آیا وہ اپنے بنیادی عقائد میں مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا دیگر کسی مذہب کا پیروکار ہے۔ اس لیے جب کبھی اسلامیات لازمی شروع ہوگی تو اسلامیات لازمی کا آغاز بنیادی عقائد سے کیا جائے گا۔ بنیادی عقائد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر عنوان دیا ہوا ہے۔ اس بنیادی عقائد میں سب سے پہلے عقائد کا لفظ جو جمع ہے اس کا واحد عقیدہ، اور عقیدہ کا لفظ بنا ہے عقد سے۔ یہ فرسٹ لائن میں موجود ہے۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، اور عقیدہ کا معنی ہوا گرہ لگائی ہوئی یا باندھی ہوئی چیز۔ یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، گرہ لگانا، باندھنا، یہ دراصل تشبیہاً ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب کبھی انسان اپنے نظریات میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں اپنی تمام تر زندگی کو گرہ لگا دیتا ہے کسی ایک مذہب کی طرف، کسی ایک اسلام یا بنیادی عقائد کی طرف، تو اس کی ساری زندگی پھر باندھ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے، جیسا کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اسلام اور اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان کے ساتھ گرہ لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، تو ہمیں پھر اپنی ساری زندگی میں جان جائے تو جائے، لیکن ہم ایمان کو جانے نہیں دیتے۔ یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جب انسان اسلام کی زندگی میں اپنے نظریات میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں، اپنی فکر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے عقائد اور عقائد میں سے عقیدہ اور عقد کا معنی سمجھتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لینے کا نام، اسلام کے مطابق سوچ اپنانے کا نام، اسلام کے مطابق خیالات قائم رکھنے کا نام، اسلام کے مطابق اپنے نظریات کو پروان چڑھانے کا نام ہی بنیادی عقائد کا فلسفہ ہے۔ بنیادی عقائد وہ بنیادی عقائد جو ہمارے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، اور وہی نظریات اور عقائد ہوتے ہیں جو انسان کو پختہ اور اٹل نظریات فراہم کرتے ہیں۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اب جب کبھی ان بنیادی 2-3 لائنوں میں آپ سے MCQ یا شارٹ کویسچن میں سوال ہوگا تو عقد کا معنی پوچھا جائے گا یا عقیدہ کا معنی پوچھا جائے گا، یہ MCQ میں آتا ہے عموماً۔ شارٹ کویسچن میں دیکھیں تو وہ آپ سے کہے گا کہ عقیدہ کا مفہوم لکھیے، تو آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ آپ کی لائنوں میں موجود ہے، عقیدہ کا معنی گرہ لگائی ہوئی، باندھی ہوئی چیز۔ پھر اس کی ڈیفینیشن بھی لکھنی ہے آپ نے۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے، عقیدہ کی مثال۔ وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ یہ دراصل مثال اس لیے دی گئی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ یہ ایک کھیت کی مانند ہے۔ یہاں انسان اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچ اور اپنی فکر کا جو بیج بوئے گا، انہی نظریات، انہی سوچ، انہی فکر اور خیالات کے مطابق
اس کا عمل ظاہر ہوگا۔ یقینی سی بات ہے، جب ہم کسی چیز کا بیج بوتے ہیں تو یقیناً پھل بھی ویسا ہی اگتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ امرود کا بیج بو کر اور رب سے دعائیں کریں، تمنائیں کرتے رہیں کہ مولا مجھے مالٹا کا پھل جو ہے وہ ملنا چاہیے اور صحت مند ملنا چاہیے، تو وہ کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے دل اور دماغ میں اگر اسلامی نظریات کو، سوچ کو، فکر کو اور خیالات کو جگا دیں گے تو یقیناً آپ کا ہر ارادہ، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حرکت انہی سوچ اور نظریات کے مطابق نظر آئے گی اور آپ ایک اچھے مسلمان ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا الا سنو ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا درست رہے تو تمہارا سارا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم مین اس کی حرکات خراب ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ انسانی جسم میں جو مین چیز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یہیں سے خواہشات، یہیں سے نظریات، یہیں سے خیالات، یہیں سے سوچ، یہیں سے فکر جنم لیتے ہیں۔ جب وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہیں اس کے خیالات گمراہی والے تو نہیں ہیں، کہیں اس کی فکر خراب تو نہیں ہو رہی، کہیں اس کی سوچ نافرمانی والی تو نہیں ہے، کہیں انسان اپنے نظریات میں ہندوانہ، یہودیانہ، عیسائیانہ یا مجوسانہ انداز تو نہیں اختیار کر رہا اور اسلام سے ہٹ کر ان نظریات کا پیروکار ہو رہا ہے، تو تب انسان اس لمحے اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور نظریات کو جانچ کر صحیح معنوں میں اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو ایک بہترین اور اچھا مسلمان بنانے کے لیے وہیں سے ہی وہ اپنا موڑ لے سکتا ہے، وہیں سے ہی وہ برے خیالات کو، گمراہی والے خیالات کو، غیر اسلامی خیالات اور نظریات کو جھٹک کر وہ اپنے نظریے میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں بنیادی عقائد دل اور دماغ میں بٹھاتے ہوئے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو کر ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں نے جب کبھی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جب کبھی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس تبلیغ کے آغاز کا بنیادی جو فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ عقائد کی اصلاح کی جائے، عقائد کو درست کیا جائے، مین نظریات کو اچھا کیا جائے، خیالات کو پراگندگی سے بچایا جائے، سوچ اور فکر کو اچھائی کی طرف اتنا پختہ کیا جائے کہ انسان اس اچھی سوچ میں، اچھے خیالات میں، اچھی فکر میں، اچھے نظریات میں وہ اپنے رب کو پہچان سکے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے اور اسی معرفت کے ذریعے وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن سکے۔ تبھی تمام انبیاء نے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ جب عقائد کی اصلاح پر زور دیا
تو سب سے پہلے اسلام کے بنیادی ارکان جو کہ سورہ البقرہ میں درج ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور آسمانی اور الہامی کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لے آیا، تو وہی صحیح معنوں میں ایک مسلمان ہے اور ایک اچھا انسان ہے۔ اسی بنیادی فلسفے کے تحت جب ہم بنیادی عقائد کو دیکھتے ہیں تو بنیادی عقائد ہماری زندگی میں 5۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور اس کی عظمت اور برتری کو ماننا ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننا، یہ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا اور بنیادی حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، کہ وہ علیم اور قدیر ذات جو ساری کائنات کی مالک ہے، جو تمام کائنات پر قدرت رکھتی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس ایمان لانے کے بعد انسان کو یہ فلسفہ دیا گیا کہ اس ذات کی پہچان کس ذریعے سے ہوگی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول، جنہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور اسی ایک ذات کی طرف اپنی تبلیغ کا آغاز کیا کہ اس کائنات کی واحد ہستی ہے، وہ ہے اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد جن انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور رہتی انسانیت تک پہنچایا، اللہ نے فرمایا کہ ان میسنجرز پر، ان پیغام دینے والوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، تو یقیناً جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ نصاب کیا ہے، وہ سلیبس کیا ہے، وہ احکامات کیا ہیں، وہ تعلیمات کیا ہیں، تو ان تعلیمات کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چھوٹی اور بڑی الہامی کتابیں نازل کی۔ ان میں سے 4 بڑی الہامی کتابوں کو نازل کیا، اور ان تمام الہامی کتابوں میں اپنا پیغام، اپنے احکامات اور اپنی تعلیمات کو باقاعدہ لکھ کر بندوں تک پہنچایا، جس میں سب سے افضل اور جامع کتاب قرآن مجید، جس میں ہر طرح کی رہنمائی، ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔ تو تیسری چیز یعنی وہ احکامات اور تعلیمات جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، وہ ہے تمام الہامی اور آسمانی کتابیں۔ پھر الہامی اور آسمانی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے جس ذریعے سے اپنے انبیاء تک اور رسولوں تک پہنچایا ہے، وہ ذریعہ تھے فرشتے، وہ ہیں اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی کوئی مرضی نہیں ہے،
نہ ہی وہ اللہ کے پیغام میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں، بلکہ جتنا پیغام ان کو دیا جاتا اتنا ہی وہ اللہ کا پیغام اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے چنیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور رسولوں تک وہ پیغام پہنچاتے، پھر انبیاء اور رسول وہ پیغام انسانوں تک اللہ کے حکم کے مطابق پہنچا دیتے من نوعاً۔ تو چوتھا ذریعہ جس پر ایمان لانا وہ ہے اللہ کے فرشتے، جو اللہ کا پیغام اپنے انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر یہ 4 باتوں پر ایمان لانے کے بعد انسانی زندگی میں انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ محض ایسے نہیں ہے کہ آپ اس پیغام کو لیں یا نہ لیں، اگر لے لیا ہے تو اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اللہ نے ایک 5ویں اور بنیادی عقائد کی زندگی میں یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ یہ تمام تر کائنات، یہ تمام تر زندگی جب مکمل ہو جائے گی، ہر انسان کی زندگی مکمل ہوگی تو اس کے لیے آخرت کا دن شروع ہو جائے گا۔ پھر جب یہ ساری کائنات کو مکمل کر کے ایک بہت بڑا آخرت کا دن قائم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات اور تعلیمات دی ہیں، ان احکامات اور تعلیمات کی فرما برداری، ان تعلیمات پر عمل کرنا، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا جائزہ لے گا۔ اس جائزے والے دن کو قیامت بھی کہہ سکتے ہیں، یوم آخرت بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا دن بھی کہہ سکتے ہیں، حساب و کتاب کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے بنیادی عقائد میں یہ بات سمجھائی کہ مجھ پر ایمان لانے کے بعد، انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو لینے کے بعد، فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد، الہامی اور آسمانی کتابوں کو مان لینے اور ان احکام کو پڑھ لینے کے بعد، اب جب آخر میں تم پہنچو گے تو پھر یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ وہ آخرت کا دن کیسا ہوگا، وہ آخرت کا دن کتنا بڑا ہوگا، اس آخرت کے دن میں اللہ کے احکامات کے مطابق کیسی باز پرس ہوگی، یہ مزید بنیادی عقائد میں آخرت کے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ 5 بنیادی عقائد ہیں جن کو ہم نے گرہ لگانا ہے، جن کو ہم نے باندھنا ہے، یعنی ہم نے اپنی پوری زندگی میں شامل کیے رکھنا ہے، کیونکہ یہی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی اور انسان کی نجات کا سبب ہے۔ اگر یہ بنیادی عقائد نہیں ہیں تو انسان اور انسانی زندگی شتر بے مہار، ایسا اونٹ جو صحرا میں بھٹک جائے اس جیسی ہو جاتی، پھر انسان کی زندگی بھی اور انسان بھی بے ہنگم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسانی زندگی جب عطا کی تو اس زندگی کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ بامقصد بنایا۔ اور بامقصد زندگی کیسی ہوگی؟ جب ہم بنیادی عقائد کو اپنے دل اور دماغ میں پختہ کریں گے، اٹل کریں گے، اپنی سوچ کو بنیادی عقائد کے مطابق ڈھالیں گے، تو تب جا کر ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک فرما بردار اور بامقصد زندگی ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہی بنیادی عقائد اور ان کا بنیادی فلسفہ ہے۔ آج ہم یہ لیکچر انہی بنیادی عقائد، عقیدہ کیا ہے، عقد کیا ہے، عقائد کیوں ضروری ہیں، عقیدہ کس لیے ہے، یہ تمام تر باتیں میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا بھی دی اور آپ کی ٹیکسٹ بک پر
فرسٹ پیراگراف میں بنیادی عقائد میں جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اور پڑھائیں وہ لکھی ہوئی بھی ہیں. یہی بنیادی عقائد ہماری زندگی کو اور ہمیں بامقصد بنا سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھو ہاں ریکارڈ بھی تھے یا کیا کتنا تھے میں کھپتے رہ گئے تھے ریکارڈ